بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد۔ شہدائے کربلا کا ذکر خیر کرنا، بطور خصوصی سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، ان سے متعلق حالات و واقعات کا سننا سنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے، اور یہ بات دنیا میں فلاح بہبود اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ تاہم یہ دنیا چونکہ وسوسوں کی دنیا ہے، لہٰذا ذہنوں کے اندر بہت دفعہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب دینا اور وضاحت کرنا اور ان وسوسوں کو دور کرنا بہر صورت اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آج میں اس مختصر گفتگو میں وہ سوالات سامنے رکھتا ہوں اور پھر ان کے جوابات اور ان کی توضیحات عرض کرتا ہوں۔ مثلاً ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے اور یقیناً مدینہ شریف کے لوگ آپ کے اطاعت گزار تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کے وفادار تھے، تو ایسی صورت میں ان کو مدینہ ہی میں رہنا چاہیے تھا، اپنے وفاداروں کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ۔ انہوں نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا؟ پھر ساتھ ہی یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے، مکہ مکرمہ میں حج کا موسم شروع ہو گیا تھا، حجاج کرام بھی آ رہے تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ بھی آپ کے وفادار تھے، اطاعت گزار تھے، محبت کرنے والے تھے، اور جو اہل ایمان اہل اسلام حج کے لیے آ رہے تھے حجاج کرام، وہ بھی آپ سے محبت کرنے والے تھے اور آپ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے تھے۔ پھر آپ نے ان عقیدت مندوں کو چھوڑ کر مکہ شریف سے روانگی اختیار فرمائی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب یزید نے یہ بات کلیتاً طے کر لی تھی کہ جو بھی صورتحال ہو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، اس کے لیے اس نے تمام انتظامات کر لیے تھے اور اپنے فرامین جاری کر دیے تھے۔ اب اگر مدینہ منورہ میں رہتے، یقیناً وہاں پر آپ کے خلاف قاتلانہ اقدام کیا جاتا، اور ایسی صورت میں مدینہ کے لوگ سامنے آتے، مزاحمت کرتے۔ چونکہ ان کے پاس فوجی قوت تو نہیں تھی، اقتدار کی طاقت نہیں تھی، لہٰذا بے دریغ ان کو شہید کیا جاتا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان بے گناہ محبت کرنے والے، ایمان رکھنے والے اہل اسلام اہل ایمان کا خون بہایا جاتا۔ اس طرح آقا حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر و اقدس کا تقدس بھی پامال ہوتا اور مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ کی حرمت بھی پامال ہوتی۔ لہٰذا آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں اپنی جان تو دے دوں گا مگر مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اور حضور کے روضہ اقدس کے تقدس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لہٰذا اتنا سخت تکلیف دہ اقدام کہ مدینہ منورہ آپ نے چھوڑنا گوارا کیا۔ یہی صورتحال مکہ مکرمہ میں تھی۔ مکہ مکرمہ میں بھی جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یزید نے فیصلہ کیا ہے کہ حج کے دوران ہی حملہ کر دیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، یقیناً ایسی صورت اگر ہوتی تو مکہ کے لوگ اور حجاج کرام اہل ایمان اہل اسلام وہ ضرور مزاحمت کرتے، وہ سامنے آ جاتے، جانے دینے کے لیے تیار ہوتے۔ اس صورت میں بھی
ان مسلمانوں کا خون بہایا جاتا اور مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا، کعبۃ اللہ شریف کے تقدس کو پامال کیا جاتا۔ تو اس صورت میں بھی پھر امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو گوارا نہ کیا اور اس کے بدلے میں اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے، اور اس طرح آپ مکہ مکرمہ بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو اصرار کرتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، بہت سارے علاقوں کے لوگ بہت دفعہ اصرار کرتے تھے راستے میں بھی کہ وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر میں یہ بات کہوں گا کہ چونکہ یہ بات تو مسلمہ تھی کہ یزید نے فیصلہ کر لیا اور اس نے اپنی ساری طاقت و قوت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہر حال میں شہید کیا جائے گا، پھر وہاں وہی صورتحال ہوتی کہ اگر آپ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے، کچھ نہ کچھ مزاحمت ہوتی، بہت سارے لوگ شہید کر دیے جاتے، بہت سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، محبت کرنے والوں کا، عقیدت رکھنے والوں کا خون بہایا جاتا اور اس خون کا تقدس پامال ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ بات کبھی گوارا نہیں تھی کہ اس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے اور ان کا نام درمیان میں ہو، لہٰذا وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہ چلے بلکہ اکیلے اپنے خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کوفہ کی طرف کیوں گئے؟ کسی اور طرف چلے جاتے، کوفہ کی طرف نہ جاتے، جبکہ یہ صورتحال تھی، نظر آ رہا تھا اور اطلاعات بھی آپ کو مل رہی تھی کہ کوفہ کے حالات بہت ابتر ہو چکے ہیں، کوفہ میں خطرات ہیں، آپ کوفہ کی طرف نہ جاتے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ چونکہ کوفہ کے لوگوں نے بے شمار اپنے خطوط کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوتیں دی تھی کہ آپ تشریف لائیں اور ہم مظلوم ہیں، ظلم کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہماری قیادت فرمائیں تاکہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں اور اپنی جانوں کا تحفظ کر سکیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ اور اس صورت میں اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ میں نہ جاتے، کسی اور طرف نکل جاتے، تو آئندہ لکھنے والا ہر مورخ، حتیٰ کہ خود مسلمان بھی شاید یہی لکھتے چلے جاتے کہ دیکھیں جی یہ کیسے امام حسین علیہ السلام تھے، نبی مکرم علیہ السلام کے تربیت یافتہ، کیا یہی تربیت ہوئی تھی؟ سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہی تربیت کی تھی؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے کیا یہی تربیت کی تھی کہ خوف ڈر کے مارے مسلمان ان کو پکار پکار کر بلا رہے تھے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی قیادت میں دین اسلام کی حفاظت کریں گے؟ لہٰذا وہ خوف کی وجہ سے ان مسلمانوں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، چھپ گئے، کہیں اور پناہ لے لی۔ یہ طنز، یہ طعنہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آل بیت اطہار کے سر پر رہتا اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر رہتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہی فیصلہ کیا کہ میں ایک بار جاؤں گا، کہ چونکہ انہوں نے بلایا ہے، یہ علیحدہ بات ہے وہ سامنے آ کر جو کچھ کہہ دیں گے، لیکن فی الحال تو صورتحال یہی ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے اور میں نہیں جاتا تو یہ کہا جائے گا کہ حق کے لیے لوگوں نے بلایا، مسلمان بلا رہے تھے، امت بلا رہی تھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہ روح پوش ہو کر چلے گئے اور وہ سامنے نہیں آئے، لہٰذا انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ کوفہ میں جائیں گے۔ کوفہ میں پہنچ گئے، آپ حالات ابتر ہو گئے، جو کچھ بھی سامنے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ابھر سکتا ہے ذہنوں میں، شاید ابھرتا بھی ہے، کہ دیکھیں اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو اتنا بڑا حادثہ رونما نہ ہوتا اور یہ بہت بڑا سانحہ جو دردناک سامنے آیا یہ نہ ہوتا، اب یزید کی بیعت کر لیتے اور خاموش ہو جاتے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قطعاً یزید کی بیعت سے انکار کیا، کلیتاً انکار کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آپ تخت چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، یہ بات ہوتی تو آپ یقیناً بڑی بڑی فوج تیار کر کے آتے، اور یا آپ ادھر ادھر پناہ لے کر کسی اور طریقے سے فوج جمع کر کے پھر وہ سامنے آتے،
اقتدار کی ہوس نہیں تھی اور ان کو تخت کی لالچ نہیں تھی. بات پھر یہ تھی کہ چونکہ یزید کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اقتدار حاصل کرے، اس لیے کہ اقتدار تو اسے مل چکا تھا، تخت پر تو وہ فائز ہو چکا تھا دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک حکومت اس کو مل چکی تھی. پھر وہ کیوں اصرار کرتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ہر حال میں بیعت کریں ورنہ تو ان کو شہید کر دیا جائے گا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا تھا اس کے ذہن میں؟ محض اقتدار کرنا، دنیاوی حکومت حاصل کرنا مقصود ہوتا تو وہ تو یہ کر چکا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف کسی قسم کی جارحانہ اقدام کا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا. پھر وہ کیوں چاہتا تھا، کیوں ضد کرتا تھا اس بات پر کہ ہر حال میں امام حسین علیہ السلام بیعت کریں ورنہ انہیں شہید کر دیا جائے؟ اس لیے کہ وہ محض دنیاوی اقتدار نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس خلافت پر وہ متمکن ہو جو حضور آقا حبیب نبی علیہ السلام کی خلافت ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے، حضرت فاروق اعظم فائز ہوئے، حضرت عثمان غنی اس پر فائز ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا مولا علی اس پر فائز ہوئے، حضرت امام حسن علیہ السلام فائز ہوئے. اس کا ایک تقدس تھا، شرعی اعتبار سے اس کا ایک مرتبہ اور مقام تھا، اور اس کی ایک استناد تھا، اس کی وقعت تھی شرعی اعتبار سے کہ اس مسند پر جو بیٹھتا ہے، وہ جو کچھ بھی پیغام دیتا ہے، جو احکام جاری کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے دین کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی وضاحت ہوتے ہیں. لہذا خلیفہ رسول، خلیفہ راشد اگر کوئی حکم دیتا ہے تو وہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ اللہ رسول کے حکم کی وہی وضاحت ہو رہی ہے، اسی کی ضمن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. وہ چاہتا تھا کہ اس کو یہی دینی مقام مل جائے، یہی دینی استناد مل جائے، یہی دینی وقت مل جائے، اور پھر وہ اس تقدس کو استعمال کر کے اللہ کے دین کو تبدیل کر دے. اب یہی ہوگا چونکہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کے دین، لائحہ دین کی مخالفت کرتا تھا. مثال کے طور پر ایک بہت ساری باتیں، وہ ماؤں سے نکاح کو حلال قرار دیتا تھا، اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ کے دین کی سخت ترین مخالفت تھی. وہ چاہتا تھا کہ اس کے جو نظریات ہیں وہی اسلام کہلائیں. وہ تب ہو سکتے تھے جب وہ خلافت کا وہ تقدس حاصل کر لیتا، اور امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کرتے تو اس کو سند مل جاتی. جب اتنی بڑی دینی ہستی نے اس کو تسلیم کر لیا تو پھر سب لوگوں کے لیے یہ بات حکم بن جاتا، اور یہ وجہ بن جاتی کہ وہ حق پر ہے، اور جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ حق کہتا ہے. لہٰذا اس تقدس کی طاقت کو استعمال کر کے وہ خدا کے دین کو بدل دینا چاہتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو احکام کی خلاف ورزیاں تھیں، جو وہ مرتکب ہوتا تھا، اس کو وہ دین کے نام سے نافذ کر دینا چاہتا تھا. اور یہ بات حضرت امام حسین علیہ السلام کو قبول نہ تھی، مال دنیا داری کی بات نہ تھی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین ہیں حسین علیہ السلام، اور دین کو پناہ دینے والے امام حسین علیہ السلام اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے وہ دین کا تقدس اس کو حاصل نہیں ہونے دیا. اور یہاں تک کہا گیا کہ دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، اور بنا لا الہ ہست حسین. بنا لا الہ اسی لیے قرار دیا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے دی، جو دنیا میں شاید اس کی مثال، ایسی قربانی کی مثال نہ کبھی پہلے تھی نہ آگے ملے گی. اور لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو بچایا، نبی مکرم علیہ السلام کے دین کو بچایا. اسی لیے کہا گیا کہ دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، اور کہا گیا کہ بنا لا الہ ہست حسین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.